قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ ان سرداروں نے کہا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والے تھے کہ ہم آپ کو تو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، میں تو کائنات کے پالنے والے کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ قوم عاد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا کہ قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر انبیاء علیہم السلام کی ترتیب کے مطابق توحید کی دعوت دی اور یہ کہا افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اس قوم کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ہر مقصد کے لیے الگ خدا بنائے ہوئے تھے، بیماری کے لیے الگ، صحت کے لیے الگ، روزی کے لیے الگ، تو ہر چیز کے لیے الگ الگ انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اتنا بڑا نظام اکیلا اللہ، نعوذ باللہ، اکیلا اللہ کیسے چلائے گا، وہ مسلسل کیسے چلائے گا۔ وہ انسانوں پر قیاس کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ انسان کو آرام کی ضرورت ہے اور اسی طرح بھوک بھی لگتی ہے، تقاضا جات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب ان تقاضا جات میں مصروف ہو تو پھر ہمیں رزق کون دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو یہ گمان تھا، اور جو بت انہوں نے پتھروں سے اور مختلف چیزوں سے گھڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں نظریات ان کے اعلیٰ تھے کہ یہ ہمیشہ رزق دیتے ہیں، یہ ہمیشہ صحت دیتے ہیں، ان کو پورے اختیارات ہیں۔ اس وجہ سے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قال الملأ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، ان سرداروں نے کہا، قوم میں سے سرداروں نے، انا لنراک فی سفاہہ۔ سفاہت عربی میں کہتے ہیں جس کی عقل کمزور ہو، اور اردو میں اس کا ترجمہ بے وقوفی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قوم جاہل تھی، خود بے وقوف تھی، اور انبیاء علیہم السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے 4 حاسے ہیں، حواس 4 ہیں، زیادہ تر جس سے نفع اٹھاتا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ 5 حاسے عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو حواس 5 مشہور ہیں ہر انسان کے لیے، لیکن ایک خاص حاسہ جو اللہ تعالیٰ صرف نبی کو عطا فرماتے ہیں وہ ان کے عقل الناس ہونے کی دلیل ہے، یعنی انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند، جو وحی کو پہچانتے ہیں اور وحی کا پورا ادراک رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو پہچاننے کی صلاحیت صرف نبی کو ہوتی ہے، نبی کے واسطے سے امت کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب انبیاء علیہم السلام کو اتنا بڑی عقل اور اتنا بڑی سوچ، فہم اور ادراک جو انسانوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں، وہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو آدمی خود بے وقوف ہو تو اس کو عقل مند اپنے جیسا لگتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی عقل میں اتنی بڑی بات نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے دوسرے کو وہ یہ حکم لگاتا ہے۔ تو انہوں نے اتنا بلند مرتبے والے نبی پر یہ حکم لگا دیا، اور ساتھ اس سے آگے یہ کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو جھوٹے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے بتوں کو ہم یکدم چھوڑ دیں، ایک اللہ ہماری سب کی ایک ہی دم کیسے ضرورت پوری کرے گا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے یہ بات سکھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فرمایا اگر تمہارے اولین آخرین، تمہارے زندہ مردہ
اور تمہارے خشک اور تر ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کرے تو اس کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے ناکے اور سوئی کے ناکے میں پانی آ جاتا ہے اور وہ سمندر میں کمی کرتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ تو ایسے خزانوں کا مالک ہے۔ اور کہا یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، انبیاء علیہم السلام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو ان پر بہتان لگایا جائے وہ اپنی ذات سے اس بہتان کو دور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی تو اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء علیہم السلام کی صفائی پیش کرتے ہیں، کبھی نبی کے ذریعے سے صفائی پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قریش مکہ نے یہ کہا کہ یہ تو مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نون نازل فرمائی اور اس میں یہ بات فرما دی کہ آپ تو اعلیٰ اخلاق پر ہیں، آپ کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے اور نہ آپ پر سحر ہے، کسی قسم کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہے، آپ کو تو اعلیٰ اخلاق والا بنایا ہے۔ تو یہاں فرمایا نبی کے ذریعے سے، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اس اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، یہاں اپنے لیے دو صفات بیان فرمائی کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ امانت دار تو اس حیثیت سے کہ اللہ کا پیغام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ویسے بھی عین ہی آگے پہنچایا۔ جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے وہ پیغام تو ساری خیریں لے کر آتا ہے، سارے نور اور ساری برکات لے کر آتا ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے آگے پہنچایا جا رہا ہے، اس میں برکات اور بڑھ جاتی ہیں اور نبی اس کو نمونے کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ تو نبی اللہ کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچانے والا ہے، اس وجہ سے امین فرمایا۔ اس سے پہلے ناصحن کا لفظ بولا ہے، ناصحن، ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو، اور اس انسان میں انبیاء سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دی، فرمایا تمہاری مثال ایسے ہے جیسے پتنگے جو آگ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں اور پھر وہ آگ میں پڑتے ہیں، اور کوئی آدمی چن چن کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آگ میں جلے نہ، لیکن وہ اپنے آپ کو بھلا کر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا حال بھی یہی ہے کہ تم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم پھر بھی اس میں داخل ہوتے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا خیر خواہی کا اظہار اس مثال سے دے رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام قوم کے لیے جتنا درد رکھتے ہیں اتنا کوئی قوم دوسرے کے لیے درد نہیں رکھتی، اور انبیاء علیہم السلام کے جو ورثاء جن کی ذمہ داری ہے اس دین کو پہنچانا، اللہ ان میں بھی یہ درد منتقل کرتا ہے۔ اس وجہ سے مبلغین، علماء، امت کے خیر خواہ رات اور دن کو اپنے سینوں میں درد لے کر قوم کو جہنم سے نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے 460 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کم و بیش عرصے میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن چند لوگ ہی تھے جو ان کی دعوت پر آئے۔ اتنا لمبا عرصہ مسلسل وہ ان کے لیے تڑپتے رہے اور ان کو منتیں کرتے رہے، ان کو راستے پر لگاتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی خیر خواہی ہے امت کے لیے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے امت کو جو پیغام دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ امت کا درد رکھ کے امت کو پیغام دینے والے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے کوئی ایک حصہ زندگی کا نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ پہنچایا ہو، اور وہ سب خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کے بجائے سب سے زیادہ عقل مند اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دیے ہوئے پیغام کو، ان کی دی ہوئی ایک ہدایت کو اور راستے کو ہم اختیار کریں گے تو سراسر ہمارے لیے نفع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه
انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا، من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، انا لنراک، بے شک ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی صفاحۃ، بے وقوفی میں، و انا لنظنک، ہم تو آپ کو گمان کر رہے ہیں، من الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، ولکنی رسول، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم، میں تو تمہارے لیے ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں۔